بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم میں کون کون عبد الرحمن ہیں؟ ہمارے میں سے کس کس کا نام عبد الرحمن ہے؟ یہ سوال الگ ہے۔ اور ہم میں کون کون عبد الرحمن ہیں یہ سمجھنا ہے۔ یہ عباد الرحمن، عباد الرحمن، رحمان کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے سورہ فرقان کی۔ کل آیت نمبر کتنی تھی؟ 63 نمبر۔ اس میں دو صفتیں بیان کی گئی تھی۔ پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں آہستہ سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، ہلکی چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلامت۔ یعنی ان سے بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ارے تو ایک نمبر کا جاہل ہے، میرے کو تیرے سے بات نہیں کرنی، ایسا کہیں گے تو پھر اور جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے کسی قسم کا ان کے ساتھ جو ہے مباحثہ نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب تیسری صفت کیا بیان کی؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور عباد الرحمن کون ہیں؟ جو اپنے رب کے لیے، جو اللہ کے لیے رات میں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے بندہ تہجد، قیام اللیل، رات کی نمازوں کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پہر میں رات کے اگر 3 حصے کر دیں، مغرب سے لے کر فجر تک اگر 3 حصے کر دیں تو تیسرا جو حصہ ہے، یعنی تقریباً 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور سوال کرتے حل من سائل فأعطی لہ، کیا کوئی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ حل من مستغفر، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، میں اس سے معافی مانگنے والا ہے، میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور ہم اس وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ تو ہمارے سونے کے وقت میں سے ہم اپنے لیے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے وقت کو فارغ کریں۔ یعنی نیک بندوں کے اور اللہ کے خاص بندوں کی علامتیں ہیں کہ وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں، وہ قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں۔ فرائض تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل، اور نوافل میں بھی تہجد کی پابندی، رات کے وقت میں اٹھنا۔ اگر نہیں ہوتا ہے، بعض حدیث میں لکھا ہے تو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے۔ کبھی بہت تھکے ہیں، سفر میں ہیں، خوف ہے، ڈر ہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پاؤں گا۔ کئی سارے ایسے احباب کو دیکھا جو پابندی سے سونے سے پہلے ہی کہ بے خوف ہے، اگر نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا، تو سونے سے پہلے پڑھ لیتے۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات کا ثواب دیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اللہ اس کو پوری رات کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رات بھر عبادت کرے اور تہجد کا وقت ہو جائے، تہجد پڑھے اور اس کے بعد فجر کے وقت میں سو جائے۔ اگر ہم سے 8 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعت پڑھے، لیکن سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ تیسری صفت ہوئی۔ پہلی صفت کیا تھی؟ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت جب جاہل ان سے خطاب کرے تو کہتے ہیں سلامتی، یعنی ان سے مباحثہ نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت رات میں عبادت کرتے ہیں، رات میں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ تو ہم سب کو عبد الرحمن بننا ہے انشاءاللہ، اور اس کی یہ 3 صفتیں بیان کی۔ اگلی صفات جو ہے انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔